اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس مالک کائنات، خالق ہر عالم، اس رب نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سید الایام یعنی جمعہ کے دن خانہ خدا میں جمع ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں۔ آپ پر اور مجھ پر رب کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان بنایا، اور اس پر تیرے اور میرے رب کا کرم عظیم یہ ہے کہ اس رب نے تجھے اور مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش خود نبی کیا کرتے تھے، جس موسیٰ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جو موسیٰ رب سے باتیں کرتے ہوں، جو حضرت موسیٰ طور پر جائے تو اپنے مالک حقیقی سے بات چیت کرتے ہو، وہ موسیٰ یہ کہے کہ مالک اس کی امت میں بھی پیدا کر دینا جو تیرا حبیب ہے، اس کی امت میں پیدا ہونے کا شرف نہیں بخشے گا مالک جو تیرا لاڈلا پیارا ہے۔ آپ سوچیں کہ تجھے اور مجھے رب نے کیا نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ جمعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ پر یہ کرم ہے، یہ ایک نعمت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اور اللہ کے پیارے حبیب اپنے ماننے والوں سے خانہ خدا میں جمع ہو کر اللہ کے پیارے حبیب اپنی زبان رسالت سے وہ ارشاد فرماتے جو بولتے تو مصطفیٰ تھے، فرمان خدا کا ہوتا۔ یہ جمعہ میں جو جمع ہونا ہے نا، یہ جمع ہونا ایک طریقے کے اجتماع کی شکل بیان کرتا ہے کہ آپ جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر اللہ کے گھر تشریف لاؤ، اور پھر اللہ کے گھر آنے کے بعد رسول کی زبانی وہ سنو جو بولتا تو رسول ہے مگر بلواتا خدا ہے۔ اس کا مقصد ہے یہ جمعہ صرف نماز جمعہ تک نہیں ہے، یہ جمعہ بندے کو بندگی سکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ اللہ نے آپ لوگوں کو بڑا کرم فرمایا کہ آپ لوگ خانہ خدا میں بڑی جلدی آتے ہیں، ورنہ وقت تو 1:30 بجے کے قریب ہو گیا مگر پھر بھی ابھی آدھی مسجد خالی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تب جماعت میں شامل ہو جائیں گے، مگر کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ نماز سے لے کر جماعت تک اللہ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے؟ اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اب مجھے ایک بات بتا، جو رب تجھے 5 مرتبہ دن میں کامیابی کی طرف خود بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بلانا میرا کام ہے، آنا بندے کا کام ہے۔ جو حی علی الفلاح پہ مسجد میں آ گیا، یعنی اذان ہوئی اور مسجد آ گیا، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جو پہلے مسجد میں آتا ہے وہ آنے والا ثواب کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔
کامیابی کس میں ہے؟ دنیا میں نہیں، اللہ کے دین میں ہے۔ اچھا، اذان سے لگا کر نماز تک ایک میسج جو اللہ دے رہا ہے، جب مؤذن اذان پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے اپنا پیغام بھیج دیا، اب آنا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ سوچیں کہ میسج نماز میں کیا چھپا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا، تو کوئی گورا بھی ہوتا ہے، کوئی کالا بھی ہوتا ہے، کوئی بڑی فیکٹری کا مالک بھی ہوتا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا مزدور بھی ہوتا ہے۔ اللہ ساروں کو ایک صف میں جمع کر کر بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ لوگوں، اس سے بڑا اتحاد اور ایکتا کا پرتیک کیا ہوگا کہ بندہ جب میری نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نہ چھوٹا دیکھا جاتا ہے، نہ بڑا دیکھا جاتا ہے، نہ مالدار دیکھا جاتا ہے، نہ مزدور دیکھا جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کھڑے ہونا بندوں کا کام ہے، اللہ کا کام نماز کو قبول کرنا ہے۔ غریب بھی آ رہا ہے، امیر بھی آ رہا ہے۔ اچھا، کیا آپ کی یہاں پر دو صفیں الگ الگ ہوتی ہیں کیا، کہ مزدور الگ صف میں کھڑے رہے، پیسے والے الگ صف؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہ اسلام صف آرائی کر کے بتا رہا ہے کہ میرا دین یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایک ہی صف کا کمال ہے کہ امیر بھی کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی کھڑا ہوتا ہے، اور رب کہتا ہے بندے آنا تیرا کام ہے، تم لوگوں کو ساتھ کرنا تمہارے خدا کا کام ہے۔ اب جس طریقے سے ہم مسجد میں آ کر جماعت کے وقت ایک ہو کر کھڑے رہتے ہیں، کاش اسی طرح اگر ہم قوم کے ہر نیک کام میں ایک ساتھ کھڑے رہیں تو کیا ہماری قوم کبھی پیچھے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچیں کہ اللہ میسج کیا دے رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جدا جدا نہیں کر رہا، میں تمہیں ایک صف میں کھڑا کر کے بتا رہا ہوں کہ میرا دین ہی شروع وہاں سے ہوتا ہے جب تک تم ایک نہیں ہوتے، جماعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں آپ؟ علیحدہ پڑھنا الگ بات ہے، قضا ہوئی آ کے ادا کر، مگر جب تک نماز کی صف نہ بندھے، جماعت نہ ہو، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ امام صاحب کہیں گے وہاں خالی جگہ ہے، بچے کو پیچھے کرو، بڑے کو آگے لاؤ۔ یہ جماعت بتا کیا رہی ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ بندو جماعت میں شامل ہو جاؤ، جماعت کو مضبوط بنا لو۔ جماعت کھڑی کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں کامیاب کرنا تمہارے خدا کا کام ہے۔ اب ہم تو مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر باہر پر ایک یہ بھائی یہاں جا رہا ہے، دوسرا بھائی یہاں جا رہا ہے، یہ تو ہمارے حال ہے۔ اچھا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ اپنے بندوں سے کیا مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، مایوس نہ ہونا، گھبرانا نہیں۔ بہت گنہگار ہو، مجھے معلوم ہے، جتنے تمہارے گناہ نہیں ہیں نا، اس سے بڑی میری شان کریمی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یا اللہ کیوں مایوس نہ ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، گناہ بخشنے والا تیرا رب بڑا کریم ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، سب سے بڑا معاف کرنے والا تیرا رب ہے، تیرا اور میرا خدا ہے۔ اچھا، ایک بات بتاؤں، ہم اور آپ، ہر انسان کسی نہ کسی کو راضی کرتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، مزدور اپنے مالک کو، غلام اپنے آقا کو، باپ اپنے بچوں کو، بچے اپنے باپ کو۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، سب سے مشکل کام بندوں کو راضی کرنا ہے۔ آپ اپنی زندگیاں کھپا دو، خون پسینہ بہا دو، مگر یہ لوگ راضی نہیں ہوتے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، رشتہ توڑ دیتے ہیں۔
جو بے وفا ہے نا، فطرتی بے وفا، وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اس سے کٹ جاؤں، اس سے دور ہو جاؤں. اور جس پر عباس کی وفا کا سایہ ہوتا ہے نا، وہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی ایک موقع مل جائے اپنے بھائی کے گلے لگ جاؤں، کوئی ایک موقع مل جائے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لوں. مگر جو فطرتی بے وفا ہوتا ہے نا، وہ آپ میں عیب تلاش کرے گا، وہ آپ سے کٹنے کے لیے بہانے ڈھونڈے گا. اور جو سچا اور پکا علی کا ماننے والا ہوتا ہے نا، جو رسول کا نوکر ہوتا ہے، وہ کٹنے کے راستے تلاش نہیں کرتا، دل جوڑنے کے راستے تلاش کرتا ہے. اور یہ تو بندوں کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے حاجی صاحب. آپ خون پسینہ بہا دو، ایک ذرا سی بات ہو گئی ناراض ہو جائیں گے، منہ بگاڑ لیں گے. مگر آؤ اس رب کی بارگاہ میں، جو رب اتنا کریم ہے کہ اس کو راضی کرنا سب سے آسان ہے. آپ کہیں گے حضرت اتنا بڑا رب، اتنی شانوں کا مالک، اور اسے راضی کرنا سب سے آسان ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کتنا آسان ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں، جو نوجوان اپنی نوجوانی میں گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے نا، اس نوجوان کی توبہ سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. اب آؤ دوسرا، یا اللہ تو اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بندے مصلی بچھا کر 2 آنسو میری بارگاہ میں گرا کر دیکھ تو صحیح، تیرا یہاں آنسو بہانا ہوگا، وہاں میرا تیرا دل صاف کرنا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ رب کو راضی کرنا. آپ کہیں گے حضرت اتنے بڑے خدا کو اتنی آسانی سے راضی کر لیں؟ اللہ کبھی فرماتے ہیں، جو نوجوان ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈی میں فجر کا وضو کرتا ہے نا، رب اس کی یہ ادا دیکھ کر راضی ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو رب کو راضی کرنا کتنا آسان؟ رب کہتا ہے بندے تو بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کر میں راضی ہو جاؤں گا. رب کہتا ہے اپنے ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر رہے میں راضی ہو جاؤں گا. آپ سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب سے آسان کیا ہے؟ بولو یار، اپنے رب کا نام تو ذرا فخر سے لیا کرو. اور سب سے مشکل، اچھا یہ ایک مثال دیتا چلو، اچھا ناراض نہ ہوئیے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ چاہے کتنی بھی خوبیوں کے مالک ہوں، جسے آپ سے راضی نہیں ہونا نا، وہ راضی نہیں ہوگا. جب لوگ رسول اللہ جیسی سید الانبیاء سے راضی نہ ہو سکے، جو کائنات میں سب سے خوبصورت اخلاق والی ذات ہے، جب لوگ اس وقت کے ان سے راضی نہیں ہو سکے تو تیری اور میری حیثیت کیا ہے؟ اچھا ہم گھبرا جاتے ہیں، حضرت میں نیک کام تو کروں مگر لوگ ساتھ نہیں دیتے، میں نیک کام تو کروں کوئی آتا نہیں ہے. تو مجھے بتا پیارے، تو نیک کام رب کے لیے کر رہا ہے یا سب کے لیے کر رہا ہے؟ تو نیک کام رب کے لیے کر، اللہ سب کو تیری دروازے پر لا کر کھڑا کر دے. ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم رب کے لیے نہیں کرتے، سب کے لیے کرتے، سب کے لیے کرتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بھی نیک کام کریں وہ اپنے رب کے لیے کریں، اپنے مالک حقیقی کے لیے کریں. بندوں کا کیا ہے؟ بندے آسانی سے راضی نہیں ہوتے، اس لیے بندوں کو راضی کرنا چھوڑ دو. اسے راضی کرو جو تمہاری ایک ادا سے تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، زندگی بھر بدکاریاں کرتی رہی، زندگی بھر. ایک دن کسی راستے سے گزری، اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے پاس پیاس سے تڑپ رہا ہے. اس عورت نے موزہ اتارا، خود بھی پانی پیا اور موزے میں پانی بھر کے کتے کو پلایا. جب وہ مری نا، اللہ کے حبیب فرماتے اللہ نے اسے اس کتے کو پانی پلانے کے صدقے میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اور میں کسی کو پانی پلائے بندہ بھول جاتا ہے، تو اور میں کسی کے دکھ میں کام آئے بندہ بھول جاتا ہے، تو اور میں کسی کے غم میں کھڑے ہوں بندہ بھول جاتا ہے، تو اور میں کسی کی مدد کرے بندہ بھول جاتا ہے. مگر تو بندوں پر کرم کرے تیرا رب نہیں بھولتا. تو بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تیرا رب نہیں بھولتا.
اس لیے بندوں کو راضی کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اسے راضی کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ اچھا یہ تو حقیقت ہے نا کہ جو سیاں بابا کے دور میں تھے ان لوگوں کو بابا صاحب سمجھ میں نہیں آئے، جو بابا صاحب کے دور میں تھے انہیں ہم سمجھ میں نہیں آتے، اب جو ہمارے دور میں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہماری اولاد سمجھ میں نہ آئے، یہ فطرت ہے لوگوں کی۔ مگر ایک بات بتاؤں، جو با وفا ہوتے ہیں نا وہ ہر حال میں نبی کے بھی غلام بن کے رہے اور آل نبی کے غلام بھی بن کر رہے۔ وہ میرا صدیق امام حسن کو کاندھے پر بٹھاتے ہیں، غلام رسول کا ہے، مگر صدیق کاندھے پر حسن کو بٹھا کر بتا رہے ہیں کہ جو آل سے کٹ جائے وہ رسول کا کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ صدیق بتا رہے ہیں کہ رسول سے ملنے کا راستہ اگر چاہیے تو پہلے دروازہ حسن پہ آنا ہوگا، جو حسن و حسین کا ہو گیا پھر رسول بھی اس کے ہو گئے، رسول کا خدا بھی اس کا ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو رب کے کاموں میں لگاؤ، مخلوق خدا کی فلاح میں لگاؤ، نیک کام میں لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان، 8 جنوری کو انشاءاللہ بزم اصغری دھانیرا کی جانب سے ہجامہ کیمپ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ 50 روپے ایک کپ کا ہدیہ ہے، اس میں سے جو بھی منافع ہوگا وہ غریبوں کی خدمت میں، دواؤں میں، بیواؤں کی خدمت میں انشاءاللہ استعمال کیا جائے گا۔ جو بھی نام لکھوانا چاہتے ہیں ڈاکٹر الیاس صاحب سے رابطہ کریں یا قاری عارف صاحب سے، مولانا عارف صاحب سے رابطہ کریں اور اپنا نام درج کروائیں۔ ٹھیک 9:30 بجے 8 جنوری اتوار کو ہجامہ کیمپ شروع ہو جائے گا۔ آپ پابندی سے تشریف لائیں، ظہر کی نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ آپ ہجامہ سے اپنا علاج کروائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی بیماریوں کا علاج ہجامہ سے کرو، اور ہجامہ ایسا عمل ہے جو خود سنت رسول ہے۔ بندہ ہجامہ کرواتا ہے نا تو پہلی نیت یہ رکھتا ہے کہ سنت رسول ادا ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چمڑی کے روگوں میں سب سے اکثر علاج ہجامہ ہے نا۔ آپ کو اگر کمر درد ہے، پیروں میں درد ہے، کوئی واق کی تکلیف ہے، آپ کے بدن کے کسی حصے میں چمڑی کا روگ ہے، پھولے ہیں، پھنسی ہے، ہجامہ سے علاج کراؤ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہجامہ سے کراؤ، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے نا۔ تو آپ لوگ حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ وہ کچھ نہ بھی ہونا تو 5 کپ تو سنت کے لگا لینا، آپ کا کام بن جائے گا، غریبوں کی بات بن جائے گی۔ اس لیے اتحاد، محبت، پیار، امن، چین یہ بانٹو، نفرت بانٹنے کے لیے دنیا بہت بڑی ہے نا۔ اس لیے اللہ کے فرمان پر عمل کرو۔ قل یا عبادی، اے بندو اللہ کے قریب آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے پاس آؤ۔ معافی مانگنا تیرا کام ہے، بخشنا تیرے خدا کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔